السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سن 1447 ہجری۔ اس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ ان میں سے پہلی نسبت یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اور دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کو ہم اپنی بولی میں ہجرت کے نام سے معنون کرتے ہیں، ہجرت کا جو اہم واقعہ پیش آیا وہ بھی اسی ماہ ربیع الاول کے اندر ہی پیش آیا۔ سن چینج ہوتے رہے، مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلی وحی نصیب ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، پیغمبر اور رسول بنایا گیا، تو وہ بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جس کو ہم وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی۔ تو اگر اس کو دوسری طرح تعبیر کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ربیع الاول کو 4 نسبتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ ایک ولادت، نمبر 2 نبوت، اور نمبر 3 ہجرت، اور نمبر 4 وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ عام طور پہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پوری مسلم کمیونٹی کہہ لیں، سارے مسلمان کہہ لیں،
وہ لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ صرف اس مہینہ کو جشن تک ہی خاص نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آگے جو 3 اور بھی پہلو ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ پھر صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو کل قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ بہرحال ربیع الاول کا آغاز ہے، آج 4 ربیع الاول ہو چکی ہے۔ ہر طرف ہر گلی محلے میں آپ کو یہ جذبات نظر آئیں گے کہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کر رہے ہیں۔ ولادت کو میں اور طریقے سے تعبیر کروں تو ہم اس کو نام دیں گے میلاد مصطفیٰ۔ کیا نام دیں گے؟ بولے تھوڑا سا، کیا نام دیں گے؟ میلاد مصطفیٰ۔ آج لوگ بڑی عجیب طریقے کے ساتھ، بڑے عجیب طریقے سے اور عجیب انداز کے ساتھ منہ بسوڑ کر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جی فلاں فلاں جو لوگ ہیں میلاد کے منکر ہیں۔ میں نے یہ بات 12 دفعہ یہاں بیٹھ کے آپ سے عرض کی ہے، میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ بولے تھوڑا سا، میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کے بارے میں کہیں گے، جب اس کا کوئی ایونٹ رکھیں گے، خوشی کریں گے، آج میرے بچے کا میلاد ہے۔ کیا کریں گے؟ بچے کا میلاد ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ کی گود میں تشریف لائے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے گھر میں انوارات اترے۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا، کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا، 1400 سال سے جلتی ہوئی آگ کو بجھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ میرے آپ کے آقا کا میلاد تھا۔ کیا تھا بھائی؟ میلاد کا تو کوئی بھی منکر نہیں۔ ایسے خام خواہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی بھی منکر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا میلاد کا انکار کرتا ہوں، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں۔ رونا اس بات کا ہے کہ صرف میلاد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، صرف میلاد کی خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ولادت کی خوشی بھی ہے، میلاد بھی ہے، لیکن میلاد کے ساتھ ساتھ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، اس کو بھی سننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ ہم ہر سال میلاد 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 میلاد، میں نے ابھی شروع میں 4 نسبتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ولادت بھی، آپ کی نبوت بھی، آپ کی ہجرت بھی اور آپ کی وفات بھی۔ جب بھی ربیع الاول آتا ہے ہم ولادت ولادت میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ۔ یار کبھی ہجرت بھی تو بیان کرنی چاہیے، یار کبھی نبوت بھی تو بیان کرنی چاہیے، یار کبھی وفات الرسول بھی تو بیان کرنی چاہیے۔ میرے آپ کے نبی کی جو زندگی ہے، میرے آپ کے آقا کی جو سیرت ہے، صرف ولادت تک محدود نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بولو بھائی، ولادت تک محدود ہے
نہیں ہے, میرے آپ کے نبی کی ولادت بھی ہے, میرے آپ کے آقا کا بچپن بھی ہے, میرے آپ کے آقا کا لڑکپن بھی ہے, میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ہے, میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی بھی ہے, جوانی بھی ہے, میرے آپ کے آقا کی نبوت بھی ہے, میرے آپ کے آقا کی ہجرت بھی ہے, میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصال بھی ہے, اس سے پہلے میرے آپ کے آقا کا حج بھی ہے, میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بھی ہیں. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی. قرآن پاک کی آیت ہے نا, ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. سنیے کدی آیت سنی ہے؟ مسجدوں میں لکھی ہوتی ہے, کتابوں میں عام طور پہ جب سیرت کا کوئی مضمون ہوتا ہے اس میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے. ہاں جی, لقد کان لکم فی رسول اللہ, میرے اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب میرے آپ کے نبی کی زندگی میرے آپ کے سامنے ہوگی پھر ہی نمونہ بنے گی نا. اگر ہم صرف ولادت کو لیتے رہیں, ولادت کو ہی بیان کرتے رہیں, نہ سیرت کو بیان کریں, نہ ہجرت کو بیان کریں, نہ نبوت کو بیان کریں, نہ وفات الرسول کو بیان کریں, نہ غزوات النبی کو بیان کریں, نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے سفر کو بیان کریں, نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کو بیان کریں, تو یہ امت ولادت سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ کیوں بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے. میں ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے پہلی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پہلوؤں کی طرف نظر کرنی چاہیے اور ان پہلوؤں کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اچھا آگے چلتے ہیں, ایک اور بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, دونوں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اچھا آگے میں تاریخ کی طرف نہیں جاتا, کون سی تاریخ ولادت کی ہے, کون سی تاریخ وفات کی ہے. ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ رواج یہ ہے, ہم 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. ایسے ہے بھائی, جشن مناتے ہیں. اگلے ہفتے کو جناب پورے ملک میں چھٹی ہوگی, بلکہ اس دفعہ تو حکومتی لیول پر سرکاری سرپرستی میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منائی جا رہی. اس دفعہ تو حکومت نے بھی اعلان کیا. بہرحال میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس دن کو ہم جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں, کیا یہ دن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں نہیں آیا تھا؟ سوال ہے میرا آپ سے. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں, اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. ایک سادہ سا سوال ہے, آج ہم جس دن کو ہم جشن کے طور پہ مناتے ہیں, سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دن 12 ربیع الاول حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں نہیں آیا؟ کیا جواب ہوگا؟ آپ جواب دیں ساتھ. میں اگلا سوال کرنے لگا. بولیں کیا نہیں آیا؟ آیا. اگلا سوال, اگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں یہ دن آیا, یہ دن, تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس دن کی خوشی کرنا بھول گئے؟ یہ دوسرا سوال ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے. تو اس کا بھی جواب یہ ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام, میرے آپ کے آقا کی جماعت صحابہ, جس جماعت صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن بھرا پڑا ان کے فضائل میں, کہیں رضی اللہ عنہم ہو, کہیں اولئک المہتدون ہو, کہیں اولئک ہم الراشدون ہو, کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو, کہیں کچھ ہو کہیں کچھ ہو,
जिस जमात का तज़किरा अल्लाह ने अपने कुरान में बताया हो, वो जमात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के इस दिन को भूल जाए? उसका जवाब क्या होगा? नहीं। 2 सवाल हो गए। अच्छा, तीसरा सवाल फिर करते हैं। अगला सवाल तीसरा, भाई हुजूर सहाबा की जिंदगी में दिन आया, तारीख आई। नंबर 2, क्या सहाबा भूल गए? उसका जवाब होगा नहीं। नंबर 3, क्या नबी के सहाबा को हुजूर के साथ मोहब्बत नहीं थी? बोलो 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 भाई, आपने बोलना है थोड़ा सा। क्या हुजूर के सहाबा को प्यारे आका से मोहब्बत नहीं थी? बोले भाई। एक मेरी आपकी मोहब्बत है। मैं कहता हूं हम तो मोहब्बत के करोड़ों हिस्से बनाए तो एक हिस्से का भी दावा नहीं कर सकते, या 100 हिस्से बना ले मोहब्बत के, 100 में से 1% एक हिस्से का भी हम दावा नबी की मोहब्बत के, नबी की सच्ची मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। अगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगी को देखें तो मैं कहता हूं 1 से लेकर 100 तक, 100 नहीं करोड़ों अगर मोहब्बत के हिस्से बनाए जाएं, वो सारी मोहब्बत के हिस्से हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अंदर मौजूद थे। क्यों भी बात समझ आ रही है? मैंने 3 सवाल उठाए। पहला सवाल कि क्या ये दिन जो हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न के तौर पे मनाते हैं, क्या ये दिन सहाबा की जिंदगी में नहीं आया? आपने कहा नहीं, आया है। दूसरा सवाल, क्या सहाबा इस दिन को, इस तारीख को जश्न मनाना भूल गए? इसका जवाब भी है कि नहीं, कि जिस जमात के तज़किरे अल्लाह ने अपने कुरान में बताए, बयान किए हो, वो जमात कैसे भूल सकती है? तीसरा सवाल यह है कि क्या नबी के सहाबा को हुजूर से मोहब्बत नहीं थी? उसका जवाब भी हमने सुना कि हमारी मोहब्बत हमें पता है कैसी है है हमारी मोहब्बत हमें पता है कैसी है। हजरत सहाबा किराम की मोहब्बत को देखें, उनके इश्क मुस्तफ़ा को देखें तो आज पूरी इंसानियत आदम ता ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम से आज तक और आज से लेकर क़यामत तक सारी इंसानियत की तारीख नबी के सहाबा की मोहब्बत की एक अदना सी मिसाल भी नहीं पेश कर सकती। बात समझ आ रही? चलो एक और मैं 1-2 वाक़यात का सहारा लेकर आपको बताता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की मोहब्बत कैसी थी, फिर पता चलेगा। इन वाक़यात को सुनकर हम ज़रा अपने गिरेमान में झांकेंगे कि यार वो क्या मोहब्बत है और हमारी क्या मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत का मियार क्या था और हमारी मोहब्बत का मियार क्या है, हम बड़ी आसानी के साथ इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमे खास 10 साल हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। सुन रहे हैं? जरा कहें सुभान अल्लाह। सीरत की बात हो रही हो और आप सिर्फ सिर हिलाई जाने बैठे। नबी की सीरत की बात हो रही हो, प्यारे आका के मिलाद की बात हो रही हो, प्यारे आका की हिजरत की बात हो रही हो, प्यारे आका के साथ इश्क और मोहब्बत की बात हो रही हो, और हम इत्तिफाक करें सर हिलाने पर। ये जफा है या वफा है? बोले जरा कहो सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, थोड़ा सा बोलेंगे साथ, कितने साल हुजूर की खिदमत की है? बोले बोले कितने साल खिदमत की है? 10 साल। 10 साल के अरसे में कभी भी एक वाक़या नहीं हुआ कि जिस वाक़े में, जिस लम्हे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
किसी मौके पे डांट डपट की हो। 10 साल का अरसा है भाई। हमारे पास भी लोग काम करते, हमारे पास भी खुदाम है, हमारे पास भी मुलाजिम है। माजरत के साथ यहाँ फैक्ट्रियों के बड़े हजरात भी जुमा की शहादत हासिल करते हैं। माजरत के साथ हमारे भी नीचे लेबर काम करती है। हम पता नहीं एक दिन में कितने 100 गालियां निकाल देते अपने मुलाजमतों को, अपने मुलाजमों को कितनी गालियां बक देते, उनके कैसे हुकूक पामाल करते। हमारी ज़बान पता नहीं कितनी गलीज हो जाती है। अपने मातातों के हवाले से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल प्यारे आका की खिदमत की है, कभी भी हुजूर ने हज़रत अनस को डांटा नहीं। ये मेरे नबी की सीरत है, ये मेरे नबी की सीरत है। ये पहलू निकलता है अपने मातातों के साथ अच्छा सलूक करने का। हज़रत अनस फरमाते हैं कभी कभार ऐसे भी होता, हुजूर मुझे भेजते कि जाओ फलां काम करके आओ, मैं रास्ते में कहीं बच्चों के साथ ठहर जाता, मैं भूल जाता, वहाँ खेलने लग जाता, खेल में मसरूफ़ हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम इंतज़ार करते करते खुद ही उठ के मेरे पीछे आ जाते और मेरे पीछे से आके पकड़ लेते, अनस मैंने तुझे फलां जगह पे भेजा, तू यहाँ खड़ा हुआ है। ये मेरे नबी की सीरत है। एक बात करूं, क्या ये सिर्फ सुनने तक महदूद है? बोलो भाई, क्या ये बात अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करना, क्या ये बात सिर्फ सुनने तक महदूद है या इस पर अमल भी होना चाहिए? बोलो भाइयों, किसी दुकानदार के पास मुलाजिम है, किसी फैक्ट्री में कोई अफसर कोई मास्टर है, उसके नीचे काम करने वाले, किसी होटल में कोई होटल का मालिक है, कोई मिठाई की दुकान का मालिक है या किसी किराने की दुकान का मालिक है, उसके नीचे लोग काम करने वाले हैं। नबी की सीरत तो ये है, प्यारे आका की सीरत तो ये कहती है, अपने खादिम को, अपने माताहत को, अपने गुलाम को, अपने नीचे काम करने वाले को, चाहे साल हर साल तुम्हारी खिदमत क्यों ना करता हो, कभी भी उसको डांटो। यहां तक फरमाया अगर तुम्हारा खादिम, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा माताहत, तुम्हारा मुलाजिम दिन में 70 मरतबा भी गलती करता है, 70 मरतबा भी तुम उसको माफ फरमा दो। और हम क्या करते हैं, खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाए, हम उसकी अगली पिछली उसके वो जो गड़े मुर्दे होते हैं सारी नस्लें वो एक ही सांस में क्या कहते हैं, पुन देते हैं, ओए तू ऐसा, तू वैसा, तू फलाना, तू फलाना, तू फलाना। हाय हाय, जुल्म और सितम का बाजार इस वक्त मुआशरे में बहुत गर्म है।